اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ سورہ مبارکہ حجرات کی کچھ آیات اور کچھ مطالب کے حوالے سے آپ سروران گرامی کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، کل ہم نے سورہ مبارکہ حجرات کی 10 نمبر آیت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کیے، اور عرض ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا اور اگلی نشست ہوگی اس میں بھی انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے مزید کچھ مطالب کو آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کل اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، ان دو آیات میں 3 مرتبہ اصلحو کا ذکر آیا ہے۔ مصالحت اور صلح، اس کو 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے ان 2 آیات کریمہ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، بنیادی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم اور دین مبین اسلام مصالحت کو اور امن و صلح کو ایک خاص نگاہ سے دیکھتا ہے اور خاص اہمیت دیتا ہے۔ گزشتہ آیت میں یعنی آیت نمبر 9 میں پہلے فَأَصْلِحُوا کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد وَأَقْسِطُوا کی تعبیر کو استعمال کیا گیا، یعنی عدالت کے ساتھ مصالحت کو برقرار کرو۔ تم اگر مصالحت کی کوشش اور کاوش کر رہے ہو تو اس میں جو بنیادی عنصر ہے اور جو بنیادی چیز ہے اور جو بات تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دامن عدالت اور دامن انصاف کو تھامے رکھو اور مصالحت کو انصاف اور عدل کی بنیاد پر برپا ہونا چاہیے۔ جبکہ پیش نظر جو آیہ کریمہ ہے یعنی 10ویں آیہ کریمہ، جس کو ابھی ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اس میں جو تعبیر استعمال ہوئی، اس میں ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا وَاتَّقُوا، صلح برقرار کرتے ہوئے مصالحت
کا عمل انجام دیتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اور اگر تمہیں حکم بنایا گیا ہے، اگر تمہیں مصالحت کے لیے چنا گیا ہے اور ایک بہترین ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آئی ہے، تو اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرو۔ ایک جملہ اس پر اضافہ کر دیں کہ عدل و انصاف کا دامن تھامو، فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کو اپنے پیش نظر رکھو، اور یوں اگر اس کو عرض کیا جائے کہ صلح اور مصالحت کرتے ہوئے تمہارے پیش نظر خدا بھی ہونا چاہیے، عدل و انصاف بھی ہونا چاہیے۔ صلح کرتے ہوئے روابط کو اپنے سامنے نہ رکھو بلکہ ضوابط کو اپنے سامنے رکھو۔ تمہارا رابطہ اگر ان دو فریقوں میں سے ایک تمہارے ساتھ رابطے میں ہے اور تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو روابط کو مصالحت کے مرحلے میں پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ضوابط کو اور قوانین کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس بنیاد پر تمہیں جو ہے وہ مصالحت کی کوشش اور کاوش انجام دینی چاہیے۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، کل آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ مطالب عرض کیے، اور اب گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی اور جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اپنے ماننے والوں کو اور اپنے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو اللہ رب العزت اور قرآن کریم کی تعلیمات یہ برادری کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی جو بھی اسلام کا پیروکار ہے، جو بھی دین خدا کا پیروکار ہے اور جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، ان کے درمیان صلح کی اور برادری کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور سب سے قریبی رشتہ جو کائنات عالم میں ہو سکتا ہے وہ اخوت اور برادری کا ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، اور قرآن کریم اسی رشتے کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ یعنی برادری کی جو صفات ہیں ان سے متصف کرنا چاہتا ہے قرآن کریم مسلمانوں کو، اور ان کے درمیان یہ تعلق برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کی نسبت اور مسلمان کی نسبت یہ حق کے برادری رکھتا ہے، اور اخوت کا تعلق اس کے درمیان قائم ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ مومنین کرام، یہاں پر ہم ایک مدارس میں اور حوزہ علمیہ میں ایک بحث ہے کہ یہ امر آیا امر تأسیسی ہے یا امر تاکیدی ہے، یا یہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ آیا یہ جو برادری اور اخوت کی بات قرآن کریم کی تعلیمات میں اور اس آیت میں ذکر کی گئی، یہ اپنے پیروکاروں کے درمیان اخوت کا تعلق برقرار کرنا یہ قرآنی تاسیسات میں سے ہے۔ یعنی قرآن سب سے پہلی مرتبہ یہ کام کر رہا ہے کہ اپنے پیروکاروں کے درمیان یہ رشتہ اور یہ تعلق جو ہے وہ قائم فرما رہا ہے، یا نہ جو گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی اپنے پیروکاروں کی نسبت یہ جو ہے وہ اخوت اور برادری کے رشتے کی تعلیمات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی آیا اپنے پیروکاروں کو اس رشتہ اخوت اور رشتہ برادری میں مربوط کیا ہے، یا نہ یہ پہلی مرتبہ قرآن کریم نے اپنے پیروکاروں کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے یہ دستور صادر فرمایا ہے۔ آیا قرآن کی کچھ آیات سے اس مطلب کا استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اخوت کا حکم ہے اور اخوت کا تعلق اور رابطہ ہے پیروکاروں کے درمیان، یہ تاسیسات قرآن میں سے ہے، یا یہ استفادہ نہیں کیا جا سکتا؟ قرآن کریم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 103، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی
اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ کنتم اعداءن، یہ جو جملہ ہے کنتم اعداءن کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو یہ اطلاق رکھتا ہے، اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اور ہر مسلمان کو یہ شامل ہو سکتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً، چاہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے ہوں، اس شریعت کے ماننے والے ہوں، یا حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہوں، یا کسی اور شریعت کے ماننے والے ہوں، یہ کنتم اعداء اطلاق رکھتا ہے، اس اعتبار سے یہ سب کو شامل ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں پر یہ اضافہ بھی کیا کہ یہ جو تعبیر ہے فَأَلَّفَ فَأَصْبَحْتُمْ، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ دو تعبیریں جو ہیں یہ حدوث پر دلالت کرتی ہیں۔ پس کنتم اعداء، فَأَلَّفَ اور فَأَصْبَحْتُمْ، ان تین تعبیروں سے بعض جو ہے وہ علماء نے یہ استفادہ کیا کہ یہ جو اخوت کا آئین ہے اور اخوت کا رابطہ جو قائم کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کی طرف سے ہے، اور قرآن اپنے پیروکاروں کو اس رشتہ اخوت میں جوڑنا اور پرونا چاہتا ہے، اور قرآن سے پہلے اس طرح نہیں تھا۔ یہ بعض علماء نے یہاں پر اس طرح کا استفادہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے اس طرح کی کوئی بات گزشتہ جو آسمانی شریعتیں ہیں ان کے پیروکاروں کے لیے بیان کی گئی ہے یا بیان نہیں کی گئی، یہ بحث جو ہے وہ ہمارے مقصود میں کوئی زیادہ دخالت نہیں رکھتی۔ ہم جو عرض کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے۔ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن اس آئین برادری کو، اس اخوت کے رشتے کو اور اس اخوت تعلق کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے پیروکاروں اور اپنی شریعت پر عمل کرنے والوں کو دین مبین اسلام اس رشتے میں پرونا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے پیش نظر ہے، اور یہ انتہائی قابل توجہ بات ہے۔ چاہے یہ جو گزشتہ شریعتیں ہیں یہ آئین ان میں موجود ہو، یا فرض کریں کہ ان میں یہ آئین موجود نہ ہو، اور یہ اس کو قرآن کریم نے پہلی مرتبہ تاسیس فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں پہلی مرتبہ اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ فرق نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اس آیت سے استفادہ یہ ہو رہا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا والی آیت جو پڑھی، لیکن پیش نظر جو آیت ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ آئین برادری اور اخوت کا جو تعلق ہے اس کو قرآن اور اسلام قائم فرمانا چاہتا ہے۔ مومنین کرام، اب گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے مطالب بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنی تفصیل کی گنجائش ایک مختصر پروگرام میں نہیں ہوتی۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب اس حوالے سے عرض کیے تھے، ابھی ہم احادیث کی طرف بڑھیں گے، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہونے والی ایک حدیث اور ایک روایت اپنے اس موضوع کے حوالے سے کہ یہ جو اخوت کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے اور جو محبت کا رشتہ قائم کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے سرور کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیغمبر کی عملی سیرت کی طرف بڑھیں گے کہ اس اخوت اور برادری کے تعلق کو ہم ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو دیکھیں گے۔ ایک تو اس آیت میں عمومی طور پر اخوت اور برادری کے تعلق کی بات کی جا رہی ہے کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان میں اگر کوئی منازع پیش آ جائے، کوئی تنازع پیش آ جائے، کوئی خصومت پیش آ جائے تو دوسروں کو چاہیے کہ اس میں عدل و انصاف کے ساتھ مصالحت کی کوشش اور کاوش کریں۔ لیکن اس عمومی قرآنی حکم سے ہٹ کر اگر ہم سیرت
پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے تو خصوصی طور پر بھی پیغمبر خاتم نے یہ اخوت اور برادری کا رشتہ اور تعلق قائم فرمایا ہے. یعنی ایک تعلق تمام مسلمانوں کے درمیان ہے جو اس حجرات کی 10 نمبر آیت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک خصوصی تعلق اور خصوصی جو ہے وہ رابطہ ہے وہ سرور کائنات نے اپنی عملی زندگی میں قائم فرمایا ہے، اور اس کے بھی تاریخ میں شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ اپنے جو اصحاب ہیں ان کے درمیان پیغمبر خاتم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رشتہ اخوت اور برادری کا قائم فرمایا ہے کہ اگر مسلمان سب مسلمانوں کی نسبت یہ تعلق اور یہ رابطہ وہ برقرار نہ رکھ سکیں تو بطور خصوصی اور بطور خاص ایک فرد کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا کہ آپ اس کا خیال رکھیں اور حق کے برادری آپ اس کی گردن پر رکھتے ہیں اور وہ آپ کی گردن پر حق کے برادری رکھتا ہے. یہ خصوصی تعلق بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نظر آتا ہے. اس کو ہم دیکھیں تو پہلے پاک پیغمبر کی مکی زندگی میں ہمیں جانا پڑے گا. مکی زندگی میں بھی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علماء نے ذکر کیا کہ دو مسلمانوں کے درمیان برادری اور اخوت کا تعلق پیغمبر نے قائم فرمایا ہے، اور کہا کہ دونوں کو جن کے درمیان یہ اخوت کا رشتہ پیغمبر نے قائم کیا ان دونوں کو کہا کہ تم ایک دوسرے کی نسبت یہ برادری کا تعلق رکھتے ہو اور حق کے برادری ادا کرو. مثلا جو ذکر کیا جاتا ہے کہ تاریخ میں مکی زندگی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کے ساتھ بھائی قرار دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان کو عبد الرحمن عوف کے ساتھ بھائی قرار دیا. ایک نقطہ کہ عام طور پر جو برادری کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا مکی زندگی میں، تو عام طور پر یہ ہوا کہ دو قبیلے کے افراد کے درمیان برادری کا اور اخوت کا رشتہ قائم فرمایا. ایک قبیلے سے ایک شخص اور دوسرے قبیلے سے دوسرا شخص، ان کے درمیان پیغمبر نے جو ہے وہ برادری کا تعلق قائم کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء نے اس کی حکمت بیان کی، بعض علماء نے اس کی وجہ بیان کی اور فلسفہ بیان کیا کہ پیغمبر خاتم یہ چاہتے تھے کہ وہ عرب کا بدو معاشرہ اور جاہلانہ رسوم پر چلنے والا اور جہالت کا پیروکار معاشرہ کہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، پیغمبر خاتم ان سارے تعصبات کا خاتمہ چاہتے تھے اور ان تعصبات کی بنیادوں کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ جہاں پر کہیں لسانیت ہے، کہیں پر قبیلہ ہے، کہیں پر ذات ہے اور اس کی بنیاد پر فخر و مباحات کی جاتی ہے. پیغمبر ایک شخص کو ایک قبیلے سے لیتے ہیں، دوسرے کو دوسرے قبیلے سے لیتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے درمیان حق کے اخوت قائم فرماتے ہیں، اخوت اور برادری کا رشتہ قائم فرماتے ہیں، اور اس تعصب کی جگہ پر اسلامی اتحاد کی فضا کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برقرار کرتے ہیں. حضرت ابو بکر کا تعلق کسی اور قبیلے سے تھا اور حضرت عمر کسی اور قبیلے سے، حضرت عثمان وہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عبد الرحمن عوف جو ہے وہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ الگ الگ قبیلوں سے تھے اور ان کے درمیان پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور برادری کا تعلق قائم فرمایا. صرف وہ دو برادر کہ جو ایک ہی قبیلے سے تھے اور پیغمبر نے ان کے درمیان اخوت اور برادری کا رشتہ قائم فرمایا اور رابطہ اور تعلق قائم فرمایا، وہ خود وجود مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور آپ کے علاوہ مولائے متقیان حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ دونوں بنی ہاشم سے تھے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ اخوت اور برادری کا تعلق قائم فرمایا. اور ارشاد فرمایا مولا امیر روایات میں ہے کہ ارشاد فرمایا مولا امیر کائنات سے، انت اخی و انا اخوکا، تو میرا بھائی ہے علی اور میں تیرا بھائی ہوں. یہ ایک مرتبہ مکی زندگی میں اخوت کا تعلق پیغمبر نے قائم فرمایا. اس کے بعد دوسری مرتبہ مدنی زندگی میں اور مدینہ منورہ میں
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، خصوصی جو تعلق ہے اخوت کا یہ قائم فرمایا۔ اور اب جو تعلق ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ دیکھی گئی کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ یہ رشتہ اور تعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا۔ مہاجرین میں سے ایک فرد کا انتخاب فرمایا سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک انصاری کا انتخاب فرمایا، تاکہ وہ جو تعصبات ہیں اگر اس اعتبار سے کوئی تعصب باقی رہ جاتا ہے کہ فلاں آپ تو مہاجرین سے تعلق رکھتے ہیں اور میں انصار سے ہوں، یا آپ انصار سے ہیں اور میں مہاجرین سے ہوں، تو ان تعصبات کا بھی خاتمہ کیا جا سکے اور ان تعصبات کی جگہ پر جو اخوت ایمانی ہے اس کو برقرار کیا جائے۔ یہ مدنی زندگی میں بھی خصوصی طور پر سرور کائنات نے یہ عمل انجام دیا۔ غالباً مہاجرین جو تھے وہ کون تھے؟ وہ مکہ سے تھے، جبکہ انصار جو ہے وہ مدینہ سے تھے۔ یہاں بھی مکی زندگی کے بعد مدینہ میں بھی جو چیز دیکھنے کو ملی اور جس کا مشاہدہ کیا گیا اور جس کو تاریخ نے ثبت کیا اور تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں بھی جو خصوصی اخوت کا رشتہ قائم فرمایا وہ اپنے اور اپنے بھائی علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان قائم فرمایا۔ تو یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے کہ کہا گیا کہ تعصبات کے خاتمے کے لیے کہ وہ چاہے قبیلے کے تعصبات ہوں یا مہاجرین و انصار کے تعصبات ہوں، دو قبیلوں کے افراد کے درمیان یا مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا گیا، لیکن یہاں پر بھی سرور کائنات نے اپنے اور علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ تعلق قائم فرمایا۔ تو کیا وہ تعصبات والا شبہہ نعوذ باللہ من ذالک یہاں پر نہیں ہے، اور یہاں ایسا تصور نہیں ہے؟ تو یہاں پر عرض یہ ہے کہ یہ دو نورانی وجود انا و علی من نور واحد، یہ نورانی وجود ان ساری نقائص والی باتوں سے پاک اور منزہ ہیں، اور چونکہ ایک ہی نور کے دو سلسلے ہیں لہٰذا یہ تعصبات سے پاک اور منزہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ لسانیت سے پاک اور منزہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ الہی فیصلے کرنے والی ذوات مقدسہ ہیں۔ لہٰذا مکی زندگی میں بھی جو بطور خاص سرور کائنات کے ساتھ اخوت کے رشتے میں منسلک ہوئے وہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور مدنی زندگی میں بھی جن کو خصوصی طور پر اپنے اس اخوت کے رشتے کے لیے انتخاب فرمایا وہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات تھی۔ مومنین کرام، عرض ہوا کہ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو ایک مرحلہ تک پہنچانے کے لیے کہ یہ اخوت اور برادری کا تعلق کتنا گہرا تعلق ہے اور قرآن اور اسلام کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ ہم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی کلام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اسی کو اپنی اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے گفتگو کا حسن ختام قرار دیں گے۔ یہ روایت ہے اور یہ حدیث ہے کہ جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اور منابع حدیثی میں موجود ہے، اور اس روایت میں جو منقول جملے ہیں وہ بندہ مومن کے، برادر مومن کے اور برادر مسلمان کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر 30 حقوق کو پیغمبر خاتم سے نقل کیا گیا ہے۔ 30 حقوق ہیں برادر مومن اور برادر مسلمان جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر حق رکھتا ہے، وہ 30 حق ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو منقول حدیث ہے اس کا متن آپ کی خدمت میں جلدی عرض کر کے پھر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ منقول کلام معصوم کی نورانیت سے بھی ہم سارے استفادہ کر لیں۔ روایت کی سند کو میں عرض نہیں کر رہا، سند کے بعد یہ مولا امیر کائنات سے منقول ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ للمسلم علی اخیہ ثلاثون حقا لا براءۃ لہ منہا الا بالاداء او العفو۔
مومن اور مسلمان اپنے مومن مسلمان بھائی پر 30 حق رکھتا ہے، اور جب تک یہ ان حقوق کو پورا نہیں کرتا تب تک یہ ان حقوق سے بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ ایک صورت ہے اس کے بری و ذمہ ہونے کی کہ اس کا مومن بھائی اپنے ان حقوق سے عفو درگزر کر دے۔ یہ بہت بڑا قابل غور جملہ ہے کہ مومن اور مسلمان اپنے دوسرے مومن اور مسلمان بھائی پر 30 حقوق رکھتا ہے، اور ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، کیا کہ ان حقوق کی پاسداری کی جائے، ان حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اگر پاسداری نہیں کریں گے، ان حقوق کی ان کا خیال نہیں کریں گے تو ان حقوق پر باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے اپنے مومن بھائی کے ان حقوق کا خیال نہیں رکھا، مگر یہ کہ اس کو دوسرا بھائی جو مومن بھائی ہے اور مسلمان بھائی ہے ان حقوق کو کیا کرے، معاف کر دے۔ اس صورت میں اس حقوق سے گنجائش اس کی بن جائے گی اور یہ معاف ہو جائے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بنتی کہ جس سے آپ ان حقوق سے معاف ہو سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق سرور کائنات، میں تھوڑے سے جملے عربی متن کے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ لا براءۃ لہ منہا الا بالاداء او العفو یغفر زلتہ ویرحم عبرتہ ویستر عورتہ ویقیل عثرتہ ویقبل معذرتہ وَيَرُدُّ غِيبَتَهُ وَيُدِيمُ نَصِيحَتَهُ وَيَحْفَظُ خُلَّتَهُ وَيَرْعَى ذِمَّتَهُ وَيَعُودُ مَرْضَتَهُ وَيَشْهَدُ مَيْتَتَهُ وَيُجِيبُ دَعْوَتَهُ وَيَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ إلى آخر الحدیث۔ 30 حقوق ہے جو ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی پر رکھتا ہے۔ اب یہ کون کون سے ہیں آپ سروران کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو فرمایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے مومن اور مسلمان بھائی سے تو اس سے چشم پوشی کرے، اس سے درگزر کرے، اس کی غلطی اور خطا سے درگزر کرے، یہ اس کا ایک حق ہے۔ اور دوسرا کہ اگر وہ شخص پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں اس کا مددگار بن جائے، اس کی پریشانی میں اس کا خیال رکھے۔ یہ انتہائی قابل غور بات ہے، اور اس کی ہمیں بہرحال ہر صورت میں توجہ اس کی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پریشانی ہے اس کی، ان پریشانیوں میں اس کا خیال رکھے، اس کی مدد کو جائے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے عیوب کی اور اس کی غلطیوں اور خامیوں کی پردہ پوشی کرے، بالکل برعکس ہمارے معاشرے کے۔ ہم نہ فقط یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی یا مومن بھائی کی عیوب کی پردہ پوشی نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے عیوب، ان کی خامیوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اس کی خامیاں کون سی ہیں اور اس کی غلطیاں کون سی ہیں، اور پھر جب ان کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی مل جائے تو پھر اس کا ڈھول پیٹتے ہیں اور بلا بلا کے سب کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خامی اور یہ غلطی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس کی غلطیوں اور خامیوں سے چشم پوشی کرے، اس کی عذر خواہی کو قبول کرے۔ اگر برادر مومن کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی اس سے اور وہ آ کر عذر خواہی کرتا ہے، معذرت چاہتا ہے اپنے کسی عمل کی، اپنی کسی بات کی، تو اس کی بات سے جو ہے وہ کیا ہے، اس کے عذر کو قبول کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی اس کی عیب جوئی کرے، کوئی غیبت کرے اس کی، تو اس کی غیبت کرنے والے کے سامنے اس کا دفاع کرے، اسے غیبت کرنے سے منع کرے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مومن بھائی ہے، تو میرے سامنے اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اور ہمیشہ اگلی جو چیز بیان فرما رہے ہیں، ہمیشہ اس کا خیر خواہ رہے، اپنے مومن بھائی کا ہمیشہ خیر خواہ رہے۔ اور اگلی چیز، اس کی دوستی اور محبت کی حفاظت کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے اچھا دوست، مومن دوست، مسلمان دوست تمہیں عطا فرمایا ہے، تو اس کی دوستی کی حفاظت کرے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی عہد و پیمان ہے
تو اس کی رعایت کرے، اس کا خیال رکھے، اور اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے، مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اگر مومن بھائی، مسلمان بھائی مریض ہو جائے تو وہ حق رکھتا ہے کہ دوسرا مومن اور مسلمان بھائی اس کی عیادت کے لیے جائے، اور اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اخوت کا تقاضا یہ ہے، حق کے برادری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہو جائے۔ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر وہ تحفہ دے تو اس کے تحفے کو قبول کرے، اور پھر اس کا جبران کرے۔ یعنی ایک پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر مومن بھائی، مسلمان بھائی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو اس کے تحفے کو قبول کرو، اور پھر اس کا دوسرا حق کیا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ، جب وہ تحفہ دیتا ہے تو اس کے تحفے کے بدلے میں اس کو بھی کیا ہے، اپنی طرف سے ہدیہ اور تحفہ عطا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بہترین وجہ اور بہترین طرح کی مدد اور نصرت ہو سکتی ہے وہ اپنے مسلمان اور مومن بھائی کی مدد اور نصرت کرے، اور اس کے خانوادے کی، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے خانوادے کی حفاظت کرے، یہ بھی مومن کا حق ہے۔ اس کی حاجات کو برآوردہ کرے، اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو اس کو پورا کرے، اور اگر وہ کچھ پریشانی میں کچھ توقعات رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے تو حتی الوسع یہ کوشش کرے کہ اس کی توقعات پر پورا اترے۔ اور یہ توجہ فرمائیے، اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر محفل میں مومن مسلمان بیٹھے ہیں اور کوئی چھینکتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دعائے خیر دی جائے، یرحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اور اس کے کلام کو اچھی طرح سے سنے اور اس کے کلام پر غور کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی مرحلے پر دوست کوئی قسم اٹھا رہا ہے تو اس کی تصدیق کرے، کیونکہ ایسا دوست ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا، وہ مومن ہے، ایمانی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو اس کی جو ہے وہ تصدیق کرے، اور کسی بھی مرحلے پر اپنے مومن بھائی اور اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی نہ کرے۔ یہ انتہائی قابل غور ہے۔ مومنین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اور اس نقل ہونے والی روایت میں یہ جملہ انتہائی قابل غور ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وَيَنْصُرُهُ ظَالِمًا وَمَظْلُومًا۔ مومن بھائی اور مسلمان بھائی اپنے دوسرے مومن اور مسلمان بھائی پر یہ حق رکھتا ہے، کیا حق رکھتا ہے؟ يَنْصُرُهُ ظَالِمًا وَمَظْلُومًا، چاہے وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرے، چاہے وہ مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرے۔ اور فوری طور پہ یہ پریشان کرنے والا جملہ ہے کہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرتے ہوئے اس کی مدد کرے، مومن بھائی کی، مسلمان بھائی کی، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا وَيَنْصُرُهُ ظَالِمًا وَمَظْلُومًا، مومن اور مسلمان بھائی ظالم ہے تو بھی اس کے مددگار رہو، مظلوم ہے تو بھی اس کے مددگار رہو۔ پھر خود وضاحت فرمائی، فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِمًا فَيَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس میں کیسے مدد کریں؟ ظلم کرتے ہوئے جب وہ ظالم واقع ہو رہا ہے تب اس کی مدد اور نصرت یہ ہے کہ اسے اس کے ظلم سے روکے، اسے بتائے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اس کو جب آپ ظلم سے روکیں گے تو اس صورت میں آپ اس کے مددگار بن رہے ہیں، اپنے مومن بھائی کے مددگار بن رہے ہیں۔ وَأَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُومًا فَيُعِينُهُ عَلَىٰ أَخْذِ حَقِّهِ، اور مظلوم ہے تو تب اس کی مدد کرو، اس کا کیا تصور ہے؟ اس کی مدد کرو تاکہ اپنا حق واپس لے سکے۔ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنا حق واپس لینے میں اس کی مدد کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کسی پریشانی میں اپنے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو مبتلا نہ کرو، کبھی اپنے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار نہ کرو، اور جو چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے قطعی طور پر پسند نہ کرو۔ اور اس کے بعد پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ منقول ہے اس حدیث میں، ثم قال علیہ السلام سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روایت کے مطابق منقول جملہ ہے امیر کائنات سے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان احدکم لیدع
لَيَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئًا فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ وَعَلَيْهِ۔ قابل غور جملہ ہے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی تم میں سے اگر اپنے مومن بھائی کا حق ادا نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس سے مومن بھائی کے حق کا سوال کیا جائے گا، ان حقوق کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اور پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ یا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا یا اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ حق میں فیصلہ کیا جائے گا کیسے اور خلاف فیصلہ کیا جائے گا کیسے؟ اگر تو مومن بھائی کے حقوق کا اپنے حد المقدور یہ کوشش کرنے والا فرد ہے اور یہ بجا لاتا رہا ہے اپنے مومن بھائی کے حقوق کو، تو وہاں اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر اپنے حقوق، اپنے مومن بھائی کے حقوق کا اس نے اپنی زندگی میں خیال نہیں کیا تو پھر اس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے برادران ایمانی کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔